رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق و تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل اعمال یہ اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی پر سختی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جان لے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو اس کو پانے کے لیے برے اندازی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کے لیے ایک شیطان ہے، اسے ولحان کہا جاتا ہے، تم اس کے وسوسوں سے سبب پانی زیادہ خرچ کرنے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی زمین سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ بات نہ کرے گا قیامت کے روز، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کو دکھ کا عذاب ہے۔ ایک تو بوڑھا زنا کرنے والا، دوسرا بادشاہ جھوٹا، تیسرا محتاج مغرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت جانو، خواہ یہ تمہارے اپنے بھائی کے ساتھ خوش باز چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے جسم سے روح اس حال میں نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے بری تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تکبر، قرض اور خیانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہو تو کبھی بارش نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر ایسا کیا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند اور مبغوض چیز طلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب کسی قوم کے دسترخوان پر کوئی یتیم بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے دسترخوان کے قریب نہیں آتا۔ ایک آدمی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ تو ان کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور اس نے دے دیا، اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی ضرورتوں کی چیز دوسروں کو دے دے تو اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو وہ آزمائش کی پریشانی سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق و تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کی عادت و اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چیٹیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ بندہ اگلی نماز تک اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہے؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔